بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، اسپیشل مہمان ہیں ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب۔ آپ آن لائن دارالعلوم چلاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم تھوڑا سا جو آج کل سوشل ورکنگ سائٹس ہیں اور خاص طور پہ واٹس ایپ ہے، وائبر ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، پتہ نہیں ٹویٹر ہے، تو اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ایک سوال پوچھ کے انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا یہ دارالعلوم ہے، اس کے اندر کوئی ایج لیمٹ ہے کہ بھئی یہ ایج ہو تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ جی، اگر ہم اسٹوڈنٹ ہائی اسکول یا ابو ہے، کالج میں ہے یا پھر ورکنگ لائف میں آ چکا کوئی، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے، ہائی اسکول سے بھی نیچے وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے درس نظامی نہیں ہے، اس کے لیے ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے، مشکل اس کو ٹیکل تو کرنا پہلے مشکل ہو جائے گا۔ ابتدائی وہ پڑھنی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا ایڈریس کیا ہے؟ darululoomonline.org۔ سامنے دیکھ کے کہہ دیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ darululoomonline.org، DARULOOM online.org۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک اور سوال پوچھ لوں؟ جی بالکل۔ اچھا، کوئی چارجز بھی ہیں اس کے یا ہاں، ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ اصل میں دو ہی اس کے طریقے ہیں، یا تو یہ کہ آپ ڈونیشن بیسڈ ہوں یا پھر فی بیسڈ ہو، تو یہ فی بیسڈ ہے جی اور پوری تفصیل اس کی ہے کہ اچھا مطلب وہ آپ کی پوری ڈیٹیل وہاں پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات تھی، یہ تو ہو گئے، اس حوالے سے بات ہو گئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج کل لوگ جو ہے نا، جو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ وہ مختلف قسم کا مواد چڑھا رہے ہیں، لوگ وہاں سے کاپی کرتے ہیں، گوگل پہ جا کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی گوگل میں یہ بات لکھی ہے، وہاں یہ مسئلہ لکھا ہے، بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے۔ اچھا تھوڑا سا اس پہ آپ بتائیں کہ کیا اس کے طریقہ کار ہونا چاہیے جو لوگ یوز کرتے ہیں؟ ہم سب یوز کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں آپ۔ اصل میں ایسا ہے کہ ہم سب کو جب بھی ہم فیس بک پہ جائیں، ٹویٹر پر جائیں، یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں حقوق العباد کا جو پہلو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ صحیح بات۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کی جو سائٹس ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے اگر انسان سب سے زیادہ کہیں گناہ کر سکتا ہے تو یہاں کر سکتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی زبانی، وہ غیبت آپ نے کی، وہ ختم ہو گئی، گناہ اس کا ملا ضرور، لیکن یہ کہ وہ بات نکلی منہ سے اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ یہاں آپ غیبت زبانی نہیں کرتے بلکہ لکھ کر کرتے ہیں، ریکارڈ پہ رہتی ہے، وہ ریکارڈ پر رہتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے ریکارڈ میں بلکہ وہ آگے جاتی ہے۔ آپ کی فرینڈ لسٹ میں جتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا ان کی وال پر گئی، جن لوگوں نے کامنٹ کیا ان کی وال پر گئی۔ اب آپ کی فرینڈ لسٹ میں اگر 100 لوگ ہیں اور ان میں سے 10 لوگوں نے اس کو لائک کر دیا، ہر ایک کی لسٹ میں اگر 100 لوگ ہیں، تو اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کہاں تک پہنچی اور اس کا گناہ پھر کہاں تک جائے گا۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا، اور اچھا یہ چیز بھی ایک اہم ہے کہ حقوق العباد کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو نظام ہے اس کی معافی کا، وہ یہی ہے کہ بھئی جس کے خلاف آپ نے غیبت کی ہے، جس کو برا بھلا کہا ہے، اس سے جا کر معافی مانگیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ اس کی کسی کو توفیق ہوتی نہیں، تو آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کس منہ سے جائیں گے؟ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب انسان، ایک شخص آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، بڑے اعمال لیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ دی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، حج کیے ہوں گے، جب وہ پہنچے گا تو اس حال میں پہنچے گا کہ اس کی چوری کی ہوگی، اس کی غیبت کی ہوگی، اس پر ظلم کیا ہوگا، یعنی حقوق العباد میں خوب اس نے کوتاہی کی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب لوگوں کو بلائے گا جن کے حقوق تلفی اس نے کی ہے، اور یہ حکم دیا جائے گا کہ بھئی اس کی جو اچھے اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ سب ان لوگوں کو دے دی جائیں، چونکہ اس دن کی جو کرنسی ہے وہ پاؤنڈ یا ڈالرز یا ریال یا روپیز نہیں ہے، اس دن کی کرنسی تو اعمال ہے، جی، یہی جس کا نام حسنہ ہے، جس کا نام حسنہ ہے۔ تو اب یہ اس کے سارے حسنات اس کو دے دیے جائیں گے، تب بھی اس کے ریکارڈ میں خراب برائیاں بچیں گی، تو ان کی جو سیئہ ہیں، ان کی جو برائیاں ہیں، وہ اس کو دے دی جائیں گی۔ تو ایک کوئی اب مسلمان کا ان سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کا یوز کرنا اور ایک غیر مسلم کا یوز کرنا، اس میں فرق ہونا چاہیے؟ بالکل۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم صرف اور صرف اس لیے استعمال کریں کہ اس میں جو اچھی چیزیں ہم وہ لیں اور برائی میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ فیس بک پہ جاتے ہیں، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی نے کوئی الٹی سیدھی چیز شیئر کر دی، آپ فوراً آگے نکل جائیں، لیکن آپ نے اس کو لائک کیا یا کامنٹ کیا، میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے ڈس لائک کرنے کے لیے بھی کامنٹ کیا تب بھی وہ شیئر ہو گیا۔ بالکل شیئر ہو گیا۔ دوسرا ایک اور چیز ہے، آپ اس اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کر لیے گا، کہ بہت ساری چیزیں ہیں، کئی ایسی احادیث ہیں جو حدیث نہیں ہوتی ہیں،
موضوع احادیث ہیں یا فیبریکیٹڈ ہیں اور وہ فیس بک پہ چل رہی ہیں، اچھا وہ سنا ہم نے چلا دیا آگے، تو یہ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے ایک چیز اس پہ بالکل. تھوڑی سی جو فیبریکیٹڈ حدیث ہیں، موضوع حدیث، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر کسی موضوع حدیث کو حدیث کہہ کر بیان کیا جائے تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کسی حدیث کو گڑھنا اور اس کو وضع کرنا اتنا ہی گناہ ہے. تو بہت سے لوگ عوام الناس جو ہوتے ہیں جن کو حدیث کا علم زیادہ نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں کہ بھئی کسی صاحب نے یہ کہا کہ یہ حدیث ہے، اب وہ اس چکر میں کہ مجھے اس کا ثواب مل جائے گا، الٹا گناہ میں اس کو آگے شیئر کر دوں، اس کا الٹا گناہ مل جاتا ہے. تو اس لیے جیسے میں نے کہا کہ صرف اپنے استفادے کی حد تک کہ بھئی مجھے جو ہے اگر کوئی اچھی بات اس میں ہے تو اس کا مجھے علم ہو جائے، اس سے زیادہ اس کا استعمال نہ کیا جائے. اچھا اس میں ایک چیز جو خاص طور پہ ابھی جب کوئی بھی اگر علمی کوئی نالج شیئر کی جا رہی ہے، کوئی حدیث شیئر کی جا رہی ہے یا کوئی ایسی، تو بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا، اگر آپ اس کو چاہتے ہیں تو آپ کا کسی عالم سے اس کی پہلے وہ کرا لیں کہ بھئی یہ چیز صحیح بھی ہے نہیں ہے. بالکل. اسی لیے ضروری ہے کہ جو علماء فیس بک پر ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص عالم ہے تو آپ اس سے کنیکٹ رہیں، آپ اس کو فالو کریں، اگر اس کا فیس بک پیج ہے، اگر اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، یہ مطلب اس سے اگر کوئی چیز شیئر کرنی ہے تو اس سے لے کر کریں. بالکل. تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھائی کل کو کوئی آپ کو چیلنج کرے تو آپ بولیں کہ بھائی میں نے تو فلاں عالم کی چیز کو شیئر کیا ہے. اور میں آپ کو ایک عجیب و غریب حدیث سناتا ہوں. یہ مشکات کے اندر آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اخوان العلانیہ اور اعداء السر ہوں گے. یعنی وہ ہر چیز کو چاہیں گے کہ ہماری بات پبلک میں آ جائے اور کوئی بھی چیز پرائیویٹ نہ رہے. تو یہ جو اخوان العلانی اور اعداء السر کی جو ٹرم جو فریز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، وہ اصل میں سوشل میڈیا پر صادق آتا ہے. بالکل صحیح کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں، ناشتہ بھی کر رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، اس کو ٹویٹ کریں گے، اس کو فیس بک پہ اس کا اسٹیٹس اپڈیٹ کریں گے. اور اس میں ہم اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو فیس بک پہ لکھیں یہ سوچ کر لکھیں کہ ہاں بھئی اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو پھر تو ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن جو ٹائم ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، کچھ نہیں تو کوئی خبر ہی الٹی سیدھی جو ان ویریفائڈ خبر ہے وہ شیئر کر دی، اس سے اور دوسرا دیکھیں لوگوں کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اس سے تو بڑی کوئی برائی نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی کسی کی کوئی چیز ہے اس کو آپ لے کے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں اور اس کو بیچاری کو بدنام کر رہے ہیں، کسی لڑکی کو، کسی لڑکے کو. میرے سامنے اتنی کئی باتیں ہیں، بچیوں لڑکیوں کی منگنیاں ٹوٹ گئیں، نکاح ختم ہو گئے. میں نے جیسے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں نمازیں پیچھے رہ جائیں گی، روزے پیچھے رہ جائیں گے، حج پیچھے رہ جائیں گے، اور لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کا مواخذہ ضرور ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں میں ہم سب لوگوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اس کو کہاں تک دینی اعتبار سے. تو اس لیے بلکہ اگر کوئی آدمی یعنی فیس بک پر جا رہا ہے، ٹویٹر پر جا رہا ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ایک آدھ مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جائے تاکہ شیطان اس کو اس وقت جو ہے فیس بک کو لاگ ان کرنے کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان، اس لیے کہ وہ شیطان کا اس وقت سب سے بڑا ہتھیار ہے. اب وہاں سے کوئی صحیح سالم نکل کر آ جائے، یہ بڑی کامیابی ہے. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ بھی ماشاءاللہ اس پہ ہوں گے، میرا بھی پیج ہے چھوٹا سا، اگرچہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، صحیح بات بتاؤں میں تو اس پہ اتنے سوال ہوتے ہیں، مجھے تو ہفتے میں کبھی ٹائم ملتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ علماء بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں جی، اور بہت لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں باقاعدہ. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کے اسٹوڈنٹس، ماں باپ کو تو نہیں پتہ، لیکن جب اسٹوڈنٹ وہاں پڑھنے کا، میں نام نہیں لے سکتا اس لیے ہمارے لیے قانونی تھوڑا مسئلہ ہے، تو وہاں پہ 40% بچہ جو ہے وہ ایتھیسٹ بن رہا ہے، دھیریے بن رہے ہیں. اچھا بچے، ماں باپ سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ یونیورسٹی، وہ فلانی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہاں پہ اتنے بڑے بڑے دھیریے بیٹھے ہوئے ایتھیسٹ، انہوں نے بچوں کے پوروں کے ذہن خراب کر دیے. اچھا وہ بڑے ایکٹیو ہیں فیس بک کے اوپر، ان کے پورے بلاگس بنے ہوئے، اور الحمدللہ میرے 2-3 دوست ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ان کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بچے جو ان کو جوائن کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ ختم کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک طرح سے ایک علمی جہاد ہے. بالکل. میں اسی لیے یعنی جو میں نے حدیث پڑھی، حالانکہ اس کا تعلق علامات قیامت میں سے ہے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ علامات قیامت جب بنتی ہے یا نیگیٹو جب بنتی ہے جب اس کا استعمال نیگیٹو ہے. بالکل. لیکن اگر اس کا استعمال سپرویژن میں ہو رہا ہے، علماء کی رہنمائی میں ہو رہا ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے ایک چیز اور بہت اہم ہے جو خصوصاً عوام کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کل کے دور میں
فیس بک اور ٹویٹر پہ ایک بہت ہی کامن چیز ملے گی آپ کو، فرقہ واریت، جی، کہ دیوبندیوں کے خلاف، کہ بریلویوں کے خلاف، کہ شیعوں کے خلاف. اگر کوئی علمی انداز میں کوئی عالم گفتگو کر رہا ہے تو اس کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بلکہ پڑھا جانا چاہیے کہ وہ کیا دلائل دے رہا ہے. لیکن عوام الناس کو اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، نہ لائک کریں نہ کامنٹ کریں، چونکہ ان کو اس کا علم نہیں ہے. جی. اور بات پھر جب فرقہ واریت پہ آتی ہے تو پھر وہ اتنے آگے نکل جاتی ہے جہاں پھر وہی حقوق العباد کا والا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ کچھ لوگ دوسرے فرقے کے سپورٹ میں آ جائیں گے، کچھ لوگ اس ادھر کے سپورٹ میں آ جائیں گے، اور پھر آپس میں پھر اینڈ میں وہ اس کا اینڈ کیا وہ نکلتا علمی ہے؟ مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ مجادلہ ہوتا ہے، وہ ذاتیات پر پھر اور پھر وہ مسئلہ ہو ایک دوسرے جاتی کی ہے. تذلیل، تنقید، پتہ نہیں وہ کیا کیا تضحیک شروع ہو جاتی ہے. جی، یہ اس سب لیے کچھ یہ شروع ہو ضروری جاتا ہے کہ لوگ یعنی فیس بک پر، ٹویٹر پر اپنے دین کا مذاق نہ اڑائیں. بالکل. ایک دوسرے کو گالی دے کر، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر. اگر وہ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کسی فرقے کے خلاف کوئی دلیل دی جا رہی ہے تو بس کو اتنا ہی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس بات کی طرف. پچھلے دنوں پاکستان کا ایک چینل ہے، بہت بڑا چینل، اس نے کوئی ڈرامہ بنایا، کوئی کمرشل بنایا، کیا اس میں وہ ملک الموت کو دکھایا جا رہا ہے، اور ملک الموت کو بڑی بھیانک صورت کے اندر فرشتے کو، اور اس طرح وہ آ رہا ہے، مذاق بنایا نا، فرشتے کا مذاق. اچھا، میں اس کو پھر وہ لوگوں نے اس کو چلانا شروع کر دیا، اس کو بن جاتے نا کلپ. میں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ دیکھیں، فرشتوں کا احترام بہت ضروری ہے، چاہے حضرت جبرائیل ہوں، حضرت میکائیل ہوں، حضرت اسرائیل ہوں، حضرت اسرافیل ہوں، اور ان کے اس طرح سے ان کو کریٹ کرنا، یہ کرنا، یہ اسلامی جو احکامات ہیں ان کے خلاف ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں اس کو اتنا چلایا گیا. اچھا، کوئی آدمی اس پہ اپنی رائے دے رہا ہے تو وہ کہیں گے دیکھو جی یہ اسی. تو اب ہماری جو اسلام کی محترم شخصیات ہیں، جو پچھلے دنوں جو فتنہ اتنا بڑا کھڑا ہوا، تو اسی بیس کے اوپر تو ہوا کہ وہ یوٹیوب کے اوپر ہی. قرآن کریم کی تو جو ہدایت ہے وہ تو واضح ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں. بالکل. ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے، فإنہا من تقوی القلوب. اور جو نہیں کرتا تو وہ پھر تو یہ تو یعنی کسی کے دل میں تقوی اگر نہیں ہے تو وہی یہ حرکتیں کرے گا. جی، یہ تقوی کی علامت ہے. نہیں، جو آپ بات کر رہے تھے نا، میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ انوسینٹ ہیں، ان کو نہیں پتہ، ان بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے. تو جب ہی ان کو جب سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک چیز، آپ ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو. بالکل. آپ اس کو آگے نہ چلائیں، آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی عالم سے. میں تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی چاہوں گا، میں اکثر اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہر فیملی کو، ہر گھرانے کو کسی ایک اچھے عالم سے تعلق رکھنا چاہیے. جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، فیملی لائر ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس بات؟ بالکل، یہ بہت ضروری ہے. بلکہ جو مثال آپ نے دی وہ ایک دم میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہر ایک فیملی جو ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ بھائی فیملی ڈاکٹر ہے، ایمرجنسی میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسے ہی ایک عالم سے اس کا تعلق ہر حال میں ہونا چاہیے، اور اس کے جو بلکہ یہاں تک ہونا چاہیے کہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے فوری طور پر مشورہ ہو. اور اگر ایک عالم اویلیبل نہیں ہے تو مختلف لوگوں سے. ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ آپ کی ساری ضروریات پوری کر سکے. بالکل صحیح بات. سارے مسائل کا جواب دے سکے. تو مختلف لوگوں سے انسان رابطے میں رہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں اس سے کیوں پوچھوں. جس طریقے سے آپ اپنی دوا اور اپنا علاج اور اپنا مرض کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں نہیں آتی بھئی میں ان سے کیوں پوچھوں. اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ماشاءاللہ اچھی ہو گئی. دوسرا، آج کے دور کے اندر دیکھیں، پہلے جو تھا نا، لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی، نالج بھی نہیں تھی، اور اتنے وسائل بھی نہیں تھے، اور شوق بھی نہیں تھا. صحیح بات جو ہے، وہ کون جاتا تھا مدرسوں کے اندر علماء کے پاس جا کے بیٹھے، وہی جمعے کی تقریر سن لی، رمضان آ گیا، شب برات آ گئی، جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے. لیکن آج کا جو انسان ہے وہ تو اس کی تو ضرورت ہے. آج وہ تو کہتا ہے بھائی مجھے آپ نالج دیں، نئی نئی باتیں بتائیں جی. اور وہ عالم ماشاءاللہ بڑے ہٹ کے گفتگو کرتا ہے. وہ یہ تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جی جو ان ضروریات کو بھی کیسے پورا کیا جائے. اصل میں یہ جو اثر ہے، جو اویئرنیس ہے، یہ بہت پازیٹیو میں اس کو لیتا ہوں. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں مغربی ممالک میں آ کر آباد ہوئے ہیں. یہ اویئرنیس آپ کو انڈیا پاکستان میں نہیں ملے گی. وہاں آج بھی وہی ماحول ہے، الا ماشاء اللہ. کہ جمعہ کی تقریر آپ نے سن لی، اس کے بعد بھی آپ علماء حضرات کو گالی دیتے باہر نکل گئے. لیکن جو اپنے یہاں یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، مختلف ممالک میں جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر دین کہتا کیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو کلیش آف سویلائزیشن ہے، اس نے یہ احساس ہمارے اندر پیدا کیا کہ آخر ہم اپنے دین کو سمجھیں. تو اس لیے آپ کا جو بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال تھا کہ لوگ بڑے کنفیوز ہیں کہ آخر ہم یہاں رہیں یا واپس جائیں. ہاں، وہ تو بڑی اہم بات ہے. اس پہ تو پورے پروگرام ہونے چاہیے. مختصر سے میں یہ کہوں گا کہ جس رہنے نے آپ کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کی ہے
کہ آپ اپنے دین کو سمجھیں. صرف مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کس سے سمجھیں, لیکن یہ اویئرنیس کم سے کم آ گئی یہاں رہنے سے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں. وہ اویئرنیس وہاں نہیں تھی. اس کا مطلب یہاں رہنا فائدے سے خالی نہیں ہے. جی بالکل. اور آپ کے یہاں رہنے کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ماشاء اللہ. اور لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں آئندہ 20-30 سال میں چل کر جو ہے وہ ہم اکثریت میں چلے جائیں, وہ اقلیت میں. تو اسی وجہ سے کہ ہم یہاں آئے ہیں. تو ہماری جو ہجرت ہے یہ اصل میں اچھی نیت سے ہونی چاہیے. ہم یہاں اس نیت سے رہیں کہ ہمارے وجود سے اسلام پھیلے گا. بالکل صحیح بات ہے. تو ہمارے ہر دن میں اور ہماری ہر رات میں ثواب ملے گا. بالکل بالکل. اور اگر صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے تو وہ تو پھر مکہ میں ہی رہتے نا. صحیح بات ہے. مدینہ سے نکلتے ہی نہیں, مکہ مکرمہ میں رہتے, ماشاءاللہ اتنی نمازوں کے ثواب لیتے. اچھا, وہ جو ہم سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کی بات کر رہے ہیں, اس دور کے اندر حصول علم کے جو ذرائع ہیں اور یہ طریقہ کار یہ بھی بدل گئے نا. اس لیے تو آپ نے آن لائن دارالعلوم بھی بنایا. ورنہ آج سے 5 سال پہلے بھی, میرے خیال میں 5-10 سال پہلے بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے بھی ہوگا. میں نے آپ سے بتایا کہ 2009 میں یہ شروع ہوا. 2009 سے پہلے میں نے کوئی ایسی سائٹ نہیں دیکھی تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلا جو خیال آیا وہ یہ کہ بھئی 2009 میں الحمدللہ شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی ایسا بالکل نہیں تھا, چونکہ میں نے اس پر کافی ریسرچ کی, کئی مہینے تک میں نے اس پر تحقیق کی, مختلف علماء سے گفتگو کی, یعنی خط و کتابت ہوئی, تب جا کر یہ انیشیٹو لیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب سے 6 سال پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ اس طرح کی جو تعلیم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جتنی بھی جو نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں یا جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے بھرپور افادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے, شرط یہی ہے کہ صحیح گائیڈنس اور رہنمائی ہو. مطلب پوائنٹ یہی ہے کہ اچھا دوسرا دیکھیں, اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ ہیں, اس طرح اور بھی علماء بہت ایکٹیو ہیں, لیکن اس وقت جو اسلام دشمن قوتیں ہیں جو کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں اور بہت ساری غلط آیتوں کی تشریح, اور آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے, تو اس کا بھی تو ایک مقابلہ ہونا چاہیے نا. اس کے لیے بھی تو پورا کوئی ذرائع پیدا کیے جائیں یا ایسے علماء پیدا کیے جائیں کہ جن کو ابھی تک تو دیکھیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں یار تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. تو یہ بھی ابھی تک سوچ بدلی نہیں ہے. میں نے جیسے کہا کہ جب تک ہم اس طبقے کو جس کی یہ سوچ تھی وہ چیز نہیں دیں گے جو ہمارے پاس ہے, اس کی سوچ کبھی نہیں بدلے گی. جو ورکنگ پروفیشنلز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لائرز ہیں, یونیورسٹی میں جانے والا طبقہ ہے, جب ہم ان کو درس نظامی پڑھائیں گے, مدرسے کی ایجوکیشن پڑھائیں گے, تو یہی لوگ ہمارے اصل میں ترجمان اور اسپوکس مین بنیں گے, جو آگے جا کر یہ بتائیں گے کہ ہم جو حاصل کر رہے ہیں وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. بالکل. اور دراصل جب ان لوگوں کی طرف سے کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوگا ان لوگوں کے خلاف جو قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کرتے ہیں, تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. چونکہ وہی بات ہے کہ اگر فریق مخالف کی طرف سے کوئی دلیل آتی ہے تو اس کو یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو فریق مخالف کی دلیل ہے. لیکن اگر اپنا ہی کوئی آدمی اگر بہت ہی لاجیکل بات کرے اور دلیل دے تو وہ زیادہ اثر کرتی ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی دعوت جو ہے وہ عام کریں اور عوام الناس کو ایکسیس دیں, یعنی مدرسوں کی جو ایجوکیشن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ. جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں, اسی طریقے سے ہم اپنے بڑوں کو وہ تعلیم دیں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. اور کم سے کم تھوڑا سا ان کو بتا ہی دیں کہ بھئی کہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ. دیکھیں نا, آج سے کچھ سال پہلے تک تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جی عالم بننا یا مدرسے جانا تو پتہ نہیں کن لوگوں کا کام ہے, ہمارا کام تھوڑی ہے. ہمارے بچے اس لیے تھوڑی ہیں کہ جی مدرسے میں جائیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے خاندان والے کہتے تھے یار انہوں کی کر رہے ہو, یہ مولوی بنا رہے ہو, روٹیاں کھائے گا کہ تو کھائے گا. مطلب ہماری ایک سوچ ہے نا کہ وہ کیوں انہوں مولوی بنا رہے ہو, ملا بنا رہے ہو. تو یہ بھی تو ایک سوچ ہے. لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اس وقت اویئرنیس ہے لوگوں کو, اب پتہ چلا اب بڑے اچھی فیملیز کے بچے بھی عالم بن رہے ہیں, حافظ قرآن بن رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سارا میڈیا کا ہی ہے نا کہ بالکل جو ہے لوگ سامنے آئے ماشاءاللہ. بالکل سوشل میڈیا کے اپنی اچھائیاں ہیں, اپنی خرابیاں ہیں. اچھائیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, خرابیاں بہت خطرناک ہیں, اس لیے ان سے اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. تو اگر ہم اس گائیڈ لائن کے اوپر چلیں تو انشاءاللہ ہماری جو آخرت اور دنیا دونوں انشاءاللہ سمجھ جائیں. اچھا دیکھیں, میں پرسنلی 2 شخصیات ہیں جن سے بڑا میں متاثر ہوں, اور ہر دور میں جو ہے انہوں نے جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی, وسائل اور ذرائع جتنے بھی تھے کمیونیکیشن کے, وہ سارے یوز کیے. ایک حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. اب آپ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب, ہم چھوٹے تھے, ان کا بیان ابھی مرکز میں ہوتا نہیں تھا, اور وہ شام کو جو ہے وہ یا دوسرے دن وہ کیسٹ ان کا جو ہے ریلیز ہو چکا ہوتا تھا.
تو اگرچہ وہ خود بیچارے نہیں کرتے تھے لیکن ہر آپ دیکھیں اس کے پھر کتنا فائدہ ہوا. میں پچھلے سال مولانا طارق جمیل صاحب کا فرسٹ ٹائم لائیو جو ہے نا ان کا بیان اقرا ٹی وی سے ہم نے کروایا, اور مسجد تھی ریڈنگ کی, وہاں سے کروایا. آپ یقین جانیے ڈاکٹر صاحب کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جیسی بھی کوئی شخصیت ہے. صحیح بات, ہم نے ان کو سنا ہی نہیں تھا. میں نے کہا ہے کہ یار میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ تو ایسا ہے جس کو ہر بندہ سنتا ہے لیکن لوگوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں سنا تھا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یعنی میڈیا ہے, مثال کے طور پہ اب آپ سے میں ٹی وی پہ آج آپ آ ہی گئے ہیں, تو ٹی وی کے حوالے سے بھی دیکھیں آپ کا ایکسپیرینس ہے ابھی, لیکن ٹی وی کا ہمیں بھی ایکسپیرینس ہے کافی سالوں سے. تو ٹی وی کے بارے میں بھی کتنا وہ ہے کہ نا کہ یہ ہے وہ ہے, اور اس میں لیکن آج الحمدللہ آپ ریان کے پروگرام میں بیٹھے تھے نا, وہ جو آن لائن جو آن ایئر قرآن پڑھاتے ہیں, یقین جانیے کہ ایسی فیملیز, ایسے بچے جہاں پہ کوئی وہ نہیں تھا, انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر پورا قرآن سیکھ لیا. میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے اندر یا ہمارے درمیان ایک طبقہ ایسا ہے جو کسی بھی نئی چیز کی مخالفت کرتا ہے, اور اس وقت تک کرتا ہے جب وہ چیز دوسروں کا آرائے کار بن چکی ہوتی ہے, اور پھر اسی وجہ سے ہم کچھ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں. تو اس لیے جیسے جن دو لوگوں کا آپ نے نام لیا ان میں خصوصاً مولانا طارق جمیل صاحب, جن کی شخصیت سے میں خود بہت متاثر ہوں, اور انہوں نے صحیح وقت پر ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا, اور آج ان کی آواز, ان کا پیغام پوری دنیا میں ہر گھر میں سنا جا رہا ہے. جی بالکل. تو یہ اسی کی دین ہے کہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کیا. جی بالکل. تو یہ بلکہ الحکمت ضالۃ المؤمن, کہ یہ تو حکمت کی بات ہے, دانائی کی بات ہے کہ اگر کسی چیز کو اپنے حق میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو فوراً اس کو استعمال کر لیا جائے, چونکہ ہم نہیں کریں گے تو دوسرے کریں گے. جی بالکل صحیح بات ہے. تو آپ ٹی وی پہ بھی آ گئے ہیں ماشاء اللہ, ہم تو چاہیں گے کہ آپ جیسی شخصیت ٹی وی پہ پروگرام کریں, مستقل پروگرام کریں, آپ سے وہ لوگ جو آن لائن استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. اچھا ٹی وی کا جو سسٹم ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ اب ویور تو رہے ہیں نا بھائی, ٹی وی تو دیکھا تو ہوگا نا, اس میں یہ مزے ہیں, آپ چائے پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ٹی وی چل رہا ہے, مطلب اگر آپ خود انوالو بھی نہیں ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کرنا ہی نہیں ہے, بس ٹی وی کھولنا ہے. تو اس کا تھوڑا سا اس پہ آپ ہمیں ذرا آئیڈیا دیں کہ بھئی ہم کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں, اور زیادہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اور کیسے کیا کیا جا سکتا ہے اس میں؟ اصل میں کسی بھی پروگرام کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ پروگرام جو وقت کی ضرورت ہے اس پر چل رہا ہو. ٹھیک ہے. جہاں تک میں نے پڑھا ہے تھوڑا بہت, یا اس میں عام طور سے ٹی وی انڈسٹری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کی ٹیم ہوتی ہے ایک, وہ ریسرچ کرتی ہے, اس کے بعد شو بنتا ہے, چاہے وہ ٹاک شو ہی کیوں نہ ہو, مختلف ٹاک شو ٹی وی پر آتے ہیں. تو وہ ریسرچ کرنے کے بعد وہ ٹیم ان کا اپنا انپٹ دیتی ہے, اور اس کے بعد ٹاک شو ہوتا ہے, اور وہ بڑا ہٹ ہوتا ہے, پاپولر ہوتا ہے. اگر کچھ یہی طریقہ اسلامی چینلز کے اوپر کیا جائے کہ ایک ریسرچ ٹیم ہو, وہ کمیونٹی میں انوالو ہو, اور وہ بتائے کہ یوتھ کو یہ پرابلم ہے, پیرنٹس کو یہ پرابلم ہے, کمیونٹی میں یہ پرابلم ہے, لیڈرشپ کا مسئلہ ہے, مسجد کے جو بورڈز ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے. تو اس طرح کے جو مسئلے ہیں, جو اچھوتے مسائل ہیں, جن کو کبھی ڈسکس نہیں کیا جاتا. بالکل بالکل. مطلب مسجد کے بورڈز میں کیا مسئلہ ہوتا ہے, اور کیسے لیڈرشپ کریٹ کی جا سکتی ہے, کیسے مساجد کو ہم اچھی یعنی سیاست سے پاک بنا سکتے ہیں, یہ مسئلے کبھی ڈسکس نہیں کیے جاتے. اگر اس کو پازیٹیو انداز میں تعلیمی پہلو اختیار کر کے اگر بتایا جائے تو یہ چیز بڑی کامیاب ہونے والی ہے. مسئلہ یعنی یہی ہے کہ بات وہ ہو جو ہر ایک سے متعلق ہو. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پہ آئے ہیں, اور الحمدللہ اقرا ٹی وی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. آپ انشاءاللہ اب آئیں یو کے, آپ جب ٹریول کریں گے اور لوگوں سے ملاقات کریں گے, اور آپ خود فیل کریں گے, کتنے لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو اس شو میں دیکھا تھا, آپ مفتی صاحب کے شو میں آئے تھے, آپ ریحان کے شو میں آئے تھے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم فرقہ واریت سے, مسلکی تعصب سے, اور ہر قسم کی یہ جو آج پوری دنیا کے اندر ایک لہر اٹھی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تباہی ہو رہی ہے, ہم بالکل کسی ایسے ایشوز پہ گفتگو نہیں کرتے. ہم اپنا موقف ضرور بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارا موقف ہے علماء دیوبند کا, اہل سنت والجماعت کا, جو ہمارا نظریہ ہے, ہم وہ بیان کرتے ہیں. باقی کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں, اور کبھی بھی کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے. مطلب لیکن بدقسمتی سے, یہ میں آپ سے بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہاں اب یو کے میں کیا ہوا کہ یہاں پہ یو کے میں مختلف اسلامی چینل ہیں, یہاں پہ آپ تھوڑا دن رہیں گے, بہت چینل ہیں. تو
ہر چینل کا ایک نظریہ ہے، ایک فرقہ ہے، ایک سوچ ہے، وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے، دوسرے کی بات سننا بھی نہیں چاہتا۔ الحمدللہ ہم تو یہاں پہ جو بھی مہمان آئے ہم اس کو بٹھاتے ہیں، ہم تو پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے، جو بھی آتا ہے بٹھا لیتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ایک لہر اٹھی ہوئی ہے مسلمانوں میں خاص طور پہ، اس کو تھوڑا سا جو ہے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے یا اس سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کو استعمال کر کے اس میں بہتری لا جا سکتی ہے؟ یہ تو اور زیادہ تباہی کا سبب بن رہا ہے اس قسم کی جو صورتحال ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ہمارا ادارہ کیا اس سلسلے میں کچھ سبب بن سکتا ہے یا نہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہم کبھی ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس مشربی فکر سے یا مشرب سے تعلق آپ کا ہے، ہم بالکل نہیں پوچھتے، بلکہ مجھے خود معلوم بھی ہے کہ کچھ طلباء کا تعلق کچھ دیگر مکاتب فکر سے ہے، ہم ان کو اسی طرح پڑھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پیغام صحیح ہے وہ دے دیا جائے، باقی پھر وہ ڈیسائیڈ کرے، باقی وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا۔ دیکھیے فرق یہ ہے دین میں اور مشرب میں کہ تبلیغ جو ہے وہ دین کی جائز ہے، مشرب کی جائز نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ مشرب کی تبلیغ ہوتی ہی نہیں، اور اس کی کوئی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ہے کہ مشرب کی تبلیغ ہوئی ہو۔ بہت اچھی بات، بالکل تبلیغ دین کی ہوئی ہے، اور جبھی دین پھیلا اور بھی اسی لیے دین پھیلا ہے۔ مشرب جبھی نہیں پھیلتے بالکل، وہ صرف اہل سنت والجماعت کی طرف سے مشرب کے تعلق سے یہ بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی مخالف فرقہ جن کو انہوں نے سمجھا کہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتے ان کے مقابلے پر آیا تو انہوں نے صرف جواب دیا ہے جی، اور بلکہ ہمارے اسلاف کا تو طریقہ یہ رہا یعنی متقدمین کا کہ ایک عرصے تک کے تو انہوں نے جواب نہیں دیا، یعنی معتزلہ جو بالکل شروع کے فرقوں میں ایک فرقہ ہے وہ کئی 100 سال تو ایسے گزر گئے کہ انہوں نے اعتراض کیے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آیا، تب جا کر متکلمین کی ایک جماعت پیدا ہوئی اور انہوں نے جو ہے ان اعتراضات کا جواب دیا۔ تو ہمارا طریقہ تو یہ رہا ہے کہ ہم نے مشرب کی کبھی تبلیغ نہیں کی ہے، ہمیشہ دین کو فوکس کیا ہے۔ جی جی بالکل صحیح بات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان 2 منٹ میں آپ سے، میرا تو دل نہیں بھرا، بہت زیادہ باتیں کرنی ہے آپ سے، تو انشاءاللہ پھر بھی آپ یہاں ہوں گے جتنے دن، ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں اور ٹاپک بیس گفتگو کریں، کسی ایک موضوع کو لے لیں، جیسے میں روزانہ کسی نہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہوں تو اسی پہ کر لیں۔ میرا تو یہ حال ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے گھر کی عورتیں ہوتی ہیں نا، بیوی، آپ بھی شادی شدہ ہیں، وہ روز پوچھتی ہیں کہ آج کیا پکانا ہے، تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی پکا لو۔ جی، تو آپ بھی یہی دیتے ہوں گے، آپ بھی پوچھتی نہیں؟ پوچھتی، بالکل صحیح ہے، پوچھتی ہیں اور آپ اس سے؟ معاملے میں ہم سب زیادہ پھسڈی ہیں، کچھ بھی پکا لو، اور یہ الگ بات ہے جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو بھئی آج وہ بھی نہیں بنایا، ہاں یار یہ وہ بنا لیتے تو زیادہ اچھا تھا، وہ کہتے خود ہی تو کہتے ہو کچھ بھی پکا لو۔ اچھا میرا بھی یہی حال ہے، میں روزانہ سوچ رہا ہوتا ہوں، یہ عرفان ہے اوپر، اپنا عمران ہے، ہمارے جو لڑکے کام کرتے ہیں، میں یہاں بیٹھتا ہوں، بیٹھ کے پوچھتا ہوں یار آج کس موضوع پہ بات کروں، یہ کہنا مفتی صاحب کچھ بھی شروع ہو جاؤ۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہے، تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ کوئی گیسٹ آ جائے، کوئی مہمان آئے جس کے ساتھ کوئی نئی بات ہو، لوگ میرے چہرے سے ذرا وہ ہوں، دوسرے کی کسی کی گفتگو سنیں۔ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، جزاکم اللہ۔ اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ پہلی دفعہ ٹی وی پہ آئے، یعنی میرا شو میں، اس سے پہلے آپ ریان کے شو میں تھے، لیکن آج پہلا دن ہے آپ کا ٹی وی پہ، کیسا لگا آپ کو؟ 1 منٹ رہ گیا، بتائیں۔ نہیں، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ آن لائن ٹیچنگ کا تھوڑا سا مجھے ایکسپیرینس ہے، یوٹیوب پر بھی تھوڑا سا یعنی میرے اسپیچز اکثر رہتی ہیں کسی نہ کسی ٹاپک پر، عنوان پر، تو اس لیے یہ یوٹیوب پہ ہے کوئی چینل؟ جی، اگر میرے نام سے مفتی یاسر ندیم یا صرف یاسر ندیم بھی ڈالیں تو کافی اسپیچز وغیرہ آ جاتی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا اتنا تجربہ ہے بالکل ٹی وی پر آنے کا، جی جی، تو اس کو چاہے ٹی وی نہ کہیں لیکن ہے اسی برادری کی۔ کل ہمارا ایک عالم دوست ہے، مجھے کیا کہہ رہا تھا مفتی صاحب ٹی وی سے زیادہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ جو ہے، سوشل میڈیا از پاورفل ہو رہا ہے، اس سے زیادہ پاورفل ہے۔ اچھا میری اس کی بحث ہو رہی تھی اس بات پہ، میں نے کہا یار ٹھیک ہے، تم اس پہ ہو، تم وہاں ٹھیک ہے، ہم اس پہ ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں ذرا کہ کیا سمجھتے ہیں؟ لکل فیما یعشقون مذاہب۔ یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے بالکل، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے، بالکل، لیکن ٹی وی کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کی اہمیت بڑھ چکی ہوتی اور اس کی اہمیت ختم ہو چکی تو ٹی وی ختم ہو چکے ہوتے، ٹی وی اسی اور آپ حیران ہو گئے کہ پچھلے سال یہاں کی جو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، اسکائز ہے، ورجن ہے، جو جن کی سیٹلائٹس ہیں، اور انہوں نے ڈبل ٹرپل بزنس کیا ہے، جی، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی وی دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑی ہے، جی، تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ
بس دعا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس سے اللہ تعالیٰ خیر کا کام لے لے آمین اور اقرا ٹی وی کا پیغام پوری دنیا میں عام ہو جائے. اور پیغام امن کا ہے, محبت کا ہے, پیار کا ہے, ایجوکیشن کا ہے. اقرا کا مطلب ہی ایجوکیشن ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ سے پھر اور بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ, اور آپ کو پھر تکلیف دیں گے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب شکاگو سے تشریف لائے تھے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور پروگرامز میں ہمارے ساتھ شامل رہیں. تو ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا. انشاءاللہ آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.